بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ مکر سنکرانتی یعنی پتنگ بازی یہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جو 15 جنوری کو یا 14 جنوری کو بر صغیر یعنی بھارت، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر منایا جاتا ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ پتنگ بازی لہو و لعب میں داخل ہے، جس میں جان، مال اور وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ عزت و وقار کا بھی ضیاع ہے۔ نیز پتنگ بازی گیروں کا تہوار ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ نیز مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ لہٰذا پتنگ چڑھانا، لوٹنا، پتنگ بازی کے مقابلے کے محافل میں شرکت کرنا، چھتوں پر چڑھ کر پتنگ بازی دیکھنا، یہ سب شرعاً جائز نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ نیز پتنگ بازی میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اصلاح الرسوم کے اندر لکھا ہے کہ پتنگ بازی اور یہ کبوتر بازی کے برابر ہی ہے، یعنی حدیث مبارکہ کے اندر کبوتر بازی کے اندر جو وعیدیں، کبوتر بازی کی جو وعیدیں نازل ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے، وہ قریب سب کے سب وعیدیں پتنگ بازی کے اندر بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ پتنگ کے پیچھے دوڑنا۔ عام متن دیکھا جاتا ہے جب پتنگ کٹ جاتا ہے تو اس کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ، کتنے بچے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد، ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک کبوتر کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اور کبوتر بازی کا جو حکم ہے وہی حکم پتنگ بازی کا بھی ہے، لہٰذا پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے۔ دوسری چیز، پتنگ کو لوٹنا۔ دوسرے کی پتنگ کو، دوسرے کی رسی کو لوٹنا یہ حدیث شریف میں ممانعت ہے، سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص، کوئی مومن نہیں رہتا، کوئی شخص مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارت گیری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہو اور وہ لوٹ رہا ہو۔ یعنی ایسی چیز کو لوٹنا جس کی طرف سارے لوگوں کی نگاہ ہو۔ ایک تو ہے کہ کوئی ایسی چیز لوٹ لینا جس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس کی تو قباحت اور اس کی تو وعید ہے ہی، لیکن کسی ایسی چیز کو لوٹنا جس کو سارے لوگ دیکھ رہے ہو، اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے لوٹنے میں تو مالک کی اجازت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وعید متعلق نہیں ہوتی، یعنی کہ جس بندے کی پتنگ کٹ گئی اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ جو بھی اس پتنگ کو پکڑے گا اس کی ہو جائے گی، لہٰذا اس کے لیے وعید کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھے کہ اس مالک کی طرف سے ہرگز اجازت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ایک عام رواج ہو چکا ہے لوٹنے کا، اس لیے مالک نادل خواستہ مجبور ہو کر اس پر خاموش رہتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جب کسی بندے کی پتنگ کٹ جاتی ہے تو وہ اپنی رسی کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسی کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے۔ اگر اجازت ہوتی تو وہ بندہ اس طریقے کی محنت نہ کرتا۔ نمبر 3، رسی کو، ڈوری کو لوٹنا۔ ڈوری کے لوٹنے میں تو ایک اعتبار سے پتنگ کے لوٹنے سے بھی زیادہ قباحت اور بری چیز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پتنگ تو ایک شخص کے ہاتھ میں آتی ہے جو ایک ہی بندہ گنہگار ہوتا ہے،
اور ڈوری لوٹنے والا ایک نہیں ہوتا، کئی لوگ ہوتے ہیں، تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ اور پتنگ، چاہے پتنگ لوٹنے والا ہو یا ڈوری لوٹنے والا ہو، ان دونوں کو جتنا گناہ ملتا ہے اس کے برابر پتنگ اڑانے والے کو گناہ ملتا ہے۔ نمبر 4، دوسرے کی پتنگ کو کاٹنا۔ ہر شخص کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میرا پتنگ محفوظ رہے اور میں دوسرے کو نقصان پہنچاؤں اور دوسرے کے پتنگ کو کاٹ دوں، لہذا کسی مسلمان کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اس حرام فعل کی نیت سے دونوں گنہگار ہوں گے، یعنی جس نے پتنگ کاٹی وہ بھی گنہگار ہوگا، اور جس کی پتنگ کٹ گئی ہے وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تلوار کھینچ کر لڑنا شروع کر دیں تو قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قتل کرنے والا تو جہنم میں اس کا ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، لیکن جو قتل ہو چکا ہے وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کی بھی تو نیت یہی تھی کہ میں فلاں کو قتل کروں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہر بندہ دوسرے کی پتنگ کو کاٹنے کی نیت سے ہی اپنا پتنگ اڑاتا ہے، لہذا دونوں گنہگار ہوں گے۔ نمبر 5، نماز سے غافل ہونا۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ پتنگ بازی میں سب سے زیادہ نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ نمبر 6، چھتوں پر پتنگ بازی کرنا۔ چونکہ عام اکثر 90% سے زیادہ جو پتنگ اڑایا جاتا ہے وہ چھتوں پر اڑایا جاتا ہے، چھتوں پر کھڑے رہ کر، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کی اور آس پاس میں جو پڑوس والے ہوتے ہیں ان کے خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے۔ نمبر 7، پتنگ اڑاتے ہوئے حادثے کا شکار ہونا۔ یہ ہم سب جانتے، اخبارات میں یہ سرخیاں ہم سب نے دیکھی ہے اور پڑھی ہے کہ پتنگ چڑھاتے چڑھاتے بندہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے اور چھت سے نیچے گر جاتا ہے، اور حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ قرآن کریم کی بھی آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنی جان کو ہلاکتی میں مت ڈالو، اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں بھی ہر ایسے کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جس کے اندر اپنی جان کو نقصان ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر کوئی آڑ نہ ہو، کہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بندہ رات میں سو رہا اور غفلت کی وجہ سے نیچے گر جائے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر چڑھنے سے، سونے سے منع فرمایا، لہٰذا پتنگ اڑاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جانا یہ اس کی ایک اور سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ڈوری اور پتنگ کے لوٹنے میں بھی کئی بار اخبارات میں ہم نے دیکھا ہے کہ راستے میں پتنگ اور ڈوری کی طرف دیکھ کر بندہ دوڑے جا رہا ہے اور کسی گاڑی وغیرہ کے سامنے آ کر حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کی جان کا ضیاع ہے، یعنی دوسروں کی جان بھی اس سے جاتی ہیں کہ پتنگ بازی میں جہاں پتنگ اڑانے والے کی جان کو خطرہ ہے، اسی طرح دوسروں کی بھی جان کو خطرہ ہے۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پتنگ کی ڈوری سے بائک سواروں کے گلے کٹ جاتے ہیں، پرندوں کے پر، ان کے سر وغیرہ کٹ جاتے ہیں۔ اخبارات میں یہ سرخیاں اور اخبارات میں یہ ساری چیزیں شائع ہوتی ہیں۔ اور 10ویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ مال کا ضیاع۔ ان سب کھیلوں میں مفت میں مال کا ضیاع ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، اور فضول خرچے کرنا یہ حرام ہے، اور فضول خرچے کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچے کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے کھیل سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اولاد کو بھی بچائیں، اور تمام مسلمانوں کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی ہر ایسی چیز سے حفاظت فرمائے جس میں ہماری جان، مال، آبرو، عزت کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کا بھی ضیاع ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔